بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل کے ویلاگ میں نے ایک بات سرسری کہی تھی، لیکن وہ میرا خیال میں وہ بالکل ایک جو بڑی اہم بات تھی، اور وہ کشمیر کے حوالے سے تھی، کیونکہ کل یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا تھا، اور جب تک میں نے ویلاگ کیا اس وقت پوری خبریں بھی نہیں آئی ہوئی تھیں۔ تو یہ بات بالکل آلموسٹ جس کو کہنا چاہیے کہ اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف کوئی جارحانہ پوسچر جو ہے وہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کی ایک کیفیت نہیں ہے۔ ہندوستان نے لے بھی رکھے ہیں اور لیتا بھی رہے گا، اور وہ ابھی بھی اس نے بالاکوٹ کے حملے کا جو بھی ڈرامہ رچایا اور جو اسے ہزیمت ہوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس نے کر کے دکھایا۔ بلوچستان کے اندر جو مداخلت ہے اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، جہاں ہو رہی ہے، ہماری ہمت یہ ہے کہ ہم جرأت کے ساتھ جا کے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ کہہ سکیں ہندوستان کروا رہا ہے۔ میرے ٹاپک نہیں ہے، میرا ٹاپک اس میں صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اس میں صرف ایک ہی آسودگی ہے کہ اگر ہمارے خلاف ہندوستان کو جارحیت کرتا ہے تو ہم اپنا دفاع جو ہے وہ اس سے مؤثر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک نیوکلیر آرسنلز ہیں، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ کم از کم دفاع کے لیے تو استعمال ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے۔ جو سارا جو میں نے دو چار فکرے کہیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کو اصولی طور پر طاقت کے ذریعے آزاد نہیں کروا سکتا۔ طاقت کے ذریعے آزاد کروانے کو تو چھوڑے، وہ تو ایک قصہ پارین ہے۔ اس کے لیے جو وہاں کی جو قوتیں کام کر رہی ہیں، ان کو جس سے کہ کرش کیا جا رہا ہے، ان کی ہم اخلاقی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات کیوں چھڑ گئی؟ کل وزیر اعظم نے ایک عجیب و غریب شوشہ چھوڑا، اور میں تو یقین جانوں کہ ایک ہوتا ہے کہ صدمے کی کیفیت میں چلا گیا ہوں۔ میں نہیں بلکہ جو بھی تھوڑا بہت پاکستان کے ساتھ جن کا نظریاتی تعلق ہے، مملکت کے ساتھ جن کا ایک قلبی تعلق ہے، ایک عزت وقار کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے بالکل ایک ہکا بکا ششتر رہ گئے ہیں۔ بڑے بڑے مفکر کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی، آزاد کشمیر کے اندر بھی، جو دنیا کے کونے کونے میں جہاں کشمیری ہیں، اور ایسے لوگ جن کو اس مسئلے سے دلچسپی بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے کشمیریوں سے، وہ سارے جس کو کہنا چاہیے انگریزی میں کہتے ہیں they were taken aback، سارے بالکل ایک چاروں شانے جو ہے نا پیچھے جا پڑے ہیں۔ میں ایک بات اور کرتا جاؤں، اور یہ میں بات سنجیدہ کر رہا ہوں، کیا پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ میں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نالائق لوگ حکمران ہے، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص سازش اور سکیم کے تحت ایسے لوگ تو حکمران نہیں بنا دیے گئے جو پاکستان کے اندر بہت سارے ہمارے وہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں جو مملکت کو کی سالمیت، مملکت کی نظریاتی احساس جو ہے اس کو ذوق پہنچاتے ہیں۔ جس طریقے سے ریاست مدینہ کا نام لے کے اسلام کو انڈرمائن کیا گیا ہے کہ پوری زندگی جو ہے کوئی بندہ اسلام کا نام نہ لے، اور جس طریقے سے اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ خراب کیا جا رہا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے۔ کشمیر کے اوپر جو وزیر اعظم نے کل کہا ہے، یہ پہلی اٹیمپٹ نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے بارے میں جو کچھ ایک پرپوزل آئی ہے پچھلے سال، یہ اسی کا حصہ چند مہینے پہلے، یہ شد و مت کے ساتھ اب ایک بات اور نکلتی ہے، اور گلگت بلتستان کا صوبہ بنانے کی جو تحریک ہے وہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے شروع کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرنا کیا چاہتی ہے، وہ کیوں لے کے ادھر جانا چاہتی ہے۔ کہ عمران خان تو اب یہی کہنا چاہیے کہ کل اس نے جو آزاد کشمیر کا نعرہ لگایا، اس سے پہلے مشرف بھی 4 نکاتی فارمولہ انہی پرائے میں دے چکا ہے کہ دونوں کشمیریوں کو آزاد کر دیا جائے۔ اس سے پہلے مشرف بھی 4 نکاتی فارمولہ دے چکے تھے کہ کشمیر کے دونوں حصے، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر، دونوں کو ایک آزادی دی جائے، کچھ عرصے کے بعد یہ گل مل جائیں، اور اس کے اوپر پھر عمل درآمد بھی کچھ شروع ہوا۔ یہ ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے وزیر اعظم صاحب کی بات
انہوں نے جو کہی ہے کہ میں جب استصواب رائے کے بعد اگر کشمیریوں نے یہ فیصلے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کشمیر کو یہ کہیں گے کہ وہ آزاد اگر رہنا چاہتے ہیں تو ان کو آزاد رہ سکتے ہیں. یہ کہیں سے مینڈیٹ لیا تھا, یہ کوئی ڈسکشن میں آیا تھا, یہ معمولی بات نہیں کی وزیر اعظم نے. یہ پاکستان کی ایک احساس جو ہے وہ مجروح ہوئی ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک کالی بہت بڑا جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک زوم میٹنگ ہوئی اور جس میں کشمیر کے جو امریکہ کے رہنما ہیں غلام نبی فائز صاحب بہت ہی جو بیچارے سینہ سپر ہوئے اور جتنے کشمیر کے بڑے بڑے اس وقت لوگ ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر بھی ہمارے جتنے چیدے دانشور ہیں وہ سارے کل اسی بحث میں پڑے ہوئے تھے. میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم کی اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے, وہ تو ایک شاید جنرل باتیں کر رہے تھے. وہاں پر غلام نبی فائز صاحب نے ایک بات کی, اور بات کیا کی انہوں نے کہا جی کہ 2002 یا 2003 کی بات ہے کہ یہاں پاکستان سے ایک وفد گیا ہوا تھا جو حج ڈیلیگیشن تھا. یہ اکثر وفد جاتے ہیں حج پہ, جہاں پہ اکثر وہاں پہ افغانستان کا جب جہاد ہو رہا تھا یا کشمیر کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پہ مسلمانوں کی آپس میٹنگ ہوتی ہے. اس وفد میں بہت سارے سرکاری لوگ تھے. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے, قاضی حسین احمد سے, جنرل عزیز صاحب تھے جو اس وقت مشرف صاحب کے وقت میں ایک بہت بڑا نام تھا. تو یہ سارے وہاں پہ گئے تو مینا میں کہ حریت کانفرنس کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے وہ ان کو ملنے کے لیے آئے. انہوں نے ایک ان سے سوال کیا سید گیلانی صاحب سے کہ اتنا بتا دیں کہ پاکستان سے آپ الحاق کے بارے میں آپ کی ذاتی کیا رائے ہے. انہوں نے فوراً جواب دیا, انہوں نے کہا جی نوابزادہ صاحب محترم, پاکستان کے ساتھ جو الحاق ہے کشمیر کا وہ میرا سیاسی منشور نہیں ہے, وہ میرے ایمان کا حصہ ہے. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ سن کے میرے کان پک گئے جو آزاد کشمیر سے سردار عبدالقیوم صاحب سے لے کے سارے کشمیری لیڈر. میں کہتا ہوں بنا لے اپنی تحریک صاحب جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, وہ جو ایک سلیکٹرز نے پھر کوئی پارٹی سلیکٹ کر کے وہ وہاں پہ انٹروڈیوس کرائی ہوئی ہے اور اس کو جتوانے کے چکر میں ہوں گے, ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا, ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. ہماری پہلے تھوڑی کم مصیبتیں ہیں. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے حکمران ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کے پاس اقتدار ہے؟ آیا ان لوگوں کو چیک کرنے والا کوئی ہے اس ملک میں؟ آئے یہ وہی کرتے رہیں گے کہ ادھر ادھر کی لیفٹ رائٹ کر کے کبھی کسی کو سیاستدانوں کے ساتھ اور کبھی ایک شوشہ, کبھی براڈ شیٹ آئے گی تو کوئی اور شوشہ چھوڑ کے اور قوم کی توجہ ادھر مبذول کرائیں گے. اور قوم کی ساری طور پہ جس کو کہنا چاہیے کہ باجا بچ چکے سیاسی طور پہ تو ہمارا جو انتشار کا شکار تھے ہی تھے, اقتصادی کی ابتری افراتفری جو زبوں حالی ہے, اس کے اندر آج نیا آپ نے شوشہ چھوڑ دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کل انکوائری ہونی چاہیے. سپریم کورٹ سو موٹے لے, وہ معیز یوسف صاحب کل, میں کہتا ہوں کہ ان کی گٹس چاہیے. کہتے ہیں آئین کے مطابق جب آئیں بائیں شائیں, ہندوستان میں دیکھیں کیا حالات ہیں. پی ڈی ایم والوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ یوم یکجہتی کشمیر وہاں منایا جائے مظفر آباد میں. تو انہوں نے فوراً سوچا کہ ٹی وی ٹائم آکوپائی کرنے کے لیے اس وقت وزیر اعظم کی تقریر کروا دی جائے. یہ مینج کریں ٹی وی مختلف طریقوں سے, یہ مینجمنٹ ہے میڈیا. ایک ہے میڈیا سینسر ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے میڈیا مینجمنٹ. یہ میڈیا مینج کر رہے ہیں. چنانچہ وہاں پہنچ گئے. وہاں مودی سے وہاں جا کے اب کل آپ جو تقریر فرما رہے تھے مودی کی اب منتیں کر رہے تھے. مودی سے بات ہو سکتی تھی, اپوزیشن سے بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس میں پاکستان کے اندر یکجہتی آ سکتی ہے. وہ تو کام ہی نہیں ہے. ایک 4-5 سال سے سپریم کورٹ شامل ہے اس میں, اس کو ملک کو تقسیم کرنے میں, پولرائزیشن میں. آج اگر قوم اداروں کے اوپر تقسیم ہے اور اداروں کو برا بلا کہہ رہی ہے کھلے عام, تو اس کے مجھے وہ خود ادارے ہیں. بھلے سے کسی سیاسی جماعت کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں, بلیم گیم نہ کریں. مشرقی پاکستان کی طرح بھٹو نے اور مجیب نے اور ادھر گاندھی نے پاکستان توڑا, جو مجرم تھے بچ کے نکل گئے. پھر آپ ایسی سازشیں کر رہے ہیں کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجرم جو ہے وہ پھر بچ کے نکل جائیں گے. اس طرف کشمیر آپ ہڑپ کرا چکے ہیں. آپ نے کشمیر کے اوپر فرما رہے تھے جب
اگست 2019 کو کیا کشمیر کو ہڑپ کیا گیا. میں کشمیر کا امبیسڈر ہوں. یہ ہر چیز کا امبیسڈر ہے. یہ کبھی کسی ملک کا امبیسڈر بن جاتے ہیں. ایک دورہ نہیں کیا. کووڈ-19 کے اندر امریکہ کے وزیر خارجہ پومپیو نے 19 دورے کیے. یہ پچھلے 3-4 مہینے پہلے، یہ ٹرمپ صاحب کے آخری دور میں. جن لوگوں پہ ارجنسی تھی، جن کے پرائرٹیز تھی، انہوں نے ہر کام کیا. ایک دفعہ نہیں نکلے، کوئی بھی نہیں نکلے. کشمیر کی ہم نے بات کہاں کی ہے؟ اس سے زیادہ ڈیلیگیشن تو عام حالات میں کشمیر کے اوپر مسلم نون کی حکومت میں، بے نظیر کی حکومت میں وہاں ہوتے رہے. یہ امریکہ والا ایجنڈا جی کہ کشمیر کو آزاد کرو اور کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کو آٹونومس کرو اور انڈیا کے ساتھ بات کرو، پاکستان سے پہلے کمٹمنٹ لے لو، گلگت بلتستان کو صوبہ بنا لو. یہ مالا پاکستان میں آپ لوگوں کو اقتدار اس لیے دیا ہے اس کو یہاں پہ جیسے تیسے مل گیا ہے. اس ملک کے ساتھ آپ اس ملک کی توقع تباہ کر رہے ہیں، اس کی جڑیں کوک نہیں کر رہے. دوسرا ایک چھوٹا سا قصہ ہے شہباز شریف صاحب کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو شرمندہ کرایا ہے. ڈیلی میل کے اندر یہ نہیں کہ وہاں کو ایکسیڈنٹ ہو گیا. ابھی قصہ جو ہے 19 فروری کو اس کیس کے بارے میں مزید چلے گا، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ڈیلی میل نے جو کام کیا ہے اس کے پاس ان کے پاس ثبوت نہیں ہے آن دا فیس آف تھنگ. اب ان کو ثابت کرنا ہے کہ شہباز شریف نے جو کہ برٹش مدد آئی تھی کسی زمانے میں، جہاں پہ انہوں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ یہ ہماری ایڈ کے اندر کوئی خرد بت نہیں ہو سکتی. وہاں پہ انہوں نے یہ سٹوری شہزاد اکبر سے لی تھی. اور شہزاد اکبر صاحب جو تھے یہ براڈ شیٹ کے اندر بھی انہیں جھوٹوں کے پلندے لگائے. دوسرے دن تیسرے دن ٹھس ہوئے. اب براڈ شیٹ کے نیچے وہ کہتے ہیں نمے ہو کے گزر جاؤ. اب ادھر ادھر چھپتے پھرے براڈ شیٹ کے اوپر. نہیں بتاتے کہ براڈ شیٹ کی انڈائٹمنٹ جو ہے وہاں کن کے خلاف ہے. جو اس وقت $70 ملین کا جو پاکستان کو تھوک لگ چکی ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ لیفٹ ہو رہے ہیں، رائٹ ہو رہے ہیں. کیا آپ نے وصولیاں کی؟ آپ نے جا کے سنی سنائی باتوں پہ ہمارے ذمہ داران لوگ کہ جی سنگاپور میں نواز شریف کا $1 بلین پڑا ہے، فلاں جگہ پڑا ہے. پھر پتہ چلا یہ پیسے تو اپنے پکڑے جانے ہیں. سارے وہاں سے نکل کے آ گئے. اب وہ براڈ شیٹ ان کے آگے آگے ہے، یہ دم دبا کے آگے بھاگے پھر رہے ہیں اور براڈ شیٹ ان کے پیچھے پیچھے ہے. ڈیلی میل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی اور منہ کی کھانی ہے، کیونکہ جو مکاری فریب جھوٹ کے اوپر ہو. اس شخص کو جو شہزاد اکبر ہے، اس کے بارے میں ایک کچھ 2-2.5 سال پہلے ویڈیو آئی تھی کہ وہ ریاض ملک صاحب سے ایک بریف کیس لیتے ہوئے لندن میں یہ تو ادھر چھپتے پھر رہے تھے. پھر یہ وہ میاں محمد سومر ہمارے بہت سے دوست ہیں، اسی کیبنٹ میں فیڈرل منسٹر ہیں. ان کے بہن کا گھر تھا یا ان کا گھر تھا. وہ اتنے شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں. یہ تو پتہ نہیں کیا اس کا آگا پیچھا مجھے نہیں پتا. ان کے گھر میں اپنے سرکاری گارڈ سے قبضہ لینے پہنچ گئے، فائرنگ کی وہاں پہ، امبیرس کیا پوری حکومت کو، اور موجود ہیں. ان کو صرف اسی رکھا گیا کہ یہ جھوٹوں کے آئی جی ہے. وہ امریکن صدر تھے ہنری ٹرومین، بہت بڑے صدر تھے. وہ بڑے مہذب آدمی تھے. تو ایک دفعہ کسی بندے کے بارے میں انہیں شکل پہ تبصرہ کر دیا کہ اسی شکل پہ نحوست ہے، پھٹکار ہے. اگلے نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیسے کر دی؟ شکلیں تو اللہ میاں کی بنائی ہوتی ہیں. اب کل سے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جو آیا اسے، وہ ڈیوڈ روز جو ہے جس نے اپنی کہانی یہ بتائی کہ مجھے شہزاد اکبر نے یہ ساری کہانی بتائی ہے، اور نیب کے جو لوگ تھے پکڑے ہوئے تھے کسٹڈی سے، ان سے جا کے گواہی دوا کے اور اس کو جا کے کسی شیشے میں اتارا، وزیر اعظم سے ملوایا. وہ ان کا ذاتی طور پہ اس نے کہا جی ڈیفیم کرو. وہ پہلے بھی کئی دفعہ کئی جگہ پکڑا جو ہے ڈیفیمیشن کیس میں، بہت ملینز کے جرمانے کروا چکا ڈیلی میلز کو. انشاءاللہ میرا خیال ہے بہت بڑا جرمانے فرماتے تھے نا، کیس کرو ملینز کرواؤ. اب وہ آ رہا ہے. اب بتانا کہ وہ 19 فروری بھی آ جائے گا. آپ کے آج کے اور کل کے جو پریس کانفرنس کے جھوٹ ہے نا، یہ بھی اجاں ہوں گے. لیکن کیا گندی زندگی پائی آپ لوگوں نے، کیا بے غیرتی کی، بے شرمی کی زندگی پائی ہے. یہ تو باتیں چلتی رہیں گی، لیکن اصل واردات جو ہوئی ہے کشمیر والی، اس واردات کی تلافی سے زیادہ صفائی پیش کرنا ہوگی. سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا ہوگا، انویسٹیگیشن کرانی ہوگی. یہ اس کے اندر کوئی غداری کی یا کوئی نیشنل سیکیورٹی بریچ کی کوئی دفعہ لگتی ہے وہ لگانی ہوگی. اب اس جرم کی کوئی معافی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اس جرم کے اندر اس کو بچانے کی کوشش کی یا اس کے اوپر سے صرف نظر کرنے کی کوشش کی،
جو بظاہر بہت طاقتور اپنے آپ کو بتا رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو پاکستان کا محافظ سمجھتے ہیں، تو پھر دو رائے نہیں ہے کہ سارے لوگ شریک جرم ہیں. وما علینا الا البلاغ.